کے چند اہم نکات۔ آج 23ویں پارے کی تلاوت کی گئی، جس میں سب سے پہلے سورہ یاسین کی تلاوت کی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، ہر شے کا ایک دل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے۔ کتنی اہم سورہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو قرآن کا دل کہا ہے۔ دل کی اہمیت ہمارے جسم میں ایسی ہے کہ اگر وہ دھڑکنا بند ہو جائے تو پھر انسان کو مردہ کہا جاتا ہے۔ بہت ہی اہم باتیں اس سورت کے اندر فرمائی گئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اس میں قرآن کی دعوت کو پرزور طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ مرنے والوں پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں۔ یعنی جب انسان سکرات کی حالت میں ہو، آخری وقت ہو، تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے۔ ایک تو یاد دہانی ہو جائے گی آخرت کی، اور دوسری چیز موت بھی آسان ہو جائے گی اس کے لیے۔ مرنے والوں پر پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں اور آخرت کی منزلوں کو مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ فرمایا جب سور پھونکی جائے گی تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، گھبرا کر کہیں گے یہ کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھایا؟ ان سے کہا جائے گا یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، جیسا تم عمل کرتے تھے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ جنتی لوگ مزے میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ ان کے لیے ہر قسم کی لذتیں اور جو کچھ وہ مانگیں گے موجود ہوگا۔ رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا اور مجرموں سے کہا جائے گا کہ تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے بہت سوں کو گمراہ کیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، اب اس میں چلے جاؤ کہ تم انکار کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے تو ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ دنیا میں کیا کچھ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب انداز میں تسلی دی گئی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا غم نہ کیجیے۔ جو لوگ اللہ پر بھکتیاں کسنے سے باز نہیں آتے، اگر وہ آپ کا مذاق اڑائیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ فرمایا کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، تو وہ یہ ایک کھلا دشمن بن کر اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے ہم پر ایک بھکتی چست کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ بھلا ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جب کہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی؟ کہہ دیجئے ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے آگ جلا لیتے ہو۔ یعنی تم سرسبز درخت سے دو شاخیں لیتے ہو اور ان کو آپس میں رگڑ کر آگ جلا لیتے ہو۔ تو خدا کے لیے راکھ اور مٹی کے اندر سے زندگی نمودار کرتے کیا دیر لگتی ہے؟ اس کا معاملہ تو بس یوں ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ بس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ صافات میں کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس نبی کی تم مخالفت کر رہے ہو وہ عنقریب تم پر غالب آ جائے گا، اور تم اللہ کے لشکروں کو خود اپنے صحن میں اترتا ہوا دیکھ لو گے۔
جنگ بدر کا جب ہم واقعہ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ بات بالکل واضح طور پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہی ہے کہ ہم نے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، اور وہ فرشتے ان لوگوں کو یعنی دشمنوں کو دکھائی دیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دکھلا کر ان کے دلوں پر رعب ڈالا، اور فرشتوں نے ان کو قتل کیا، ضربیں لگائی۔ بعض اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے کہ ان کو سکھلایا گیا کہ ان کے جوڑ جوڑ پر ضرب لگاؤ۔ سورہ صافات میں کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس نبی کی تم مخالفت کر رہے ہو وہ عنقریب تم پر غالب آ جائے گا، اور تم اللہ کے لشکروں کو خود اپنے صحن میں اترتا ہوا دیکھ لو گے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، عنقریب یہ بھی خوب دیکھ لیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا ذکر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، پھر ہم نے ایک صابر بیٹے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب بڑا ہوا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تمہارا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تاکہ ذبح کریں، ہم نے اسے ندا دی، کہا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور بعد کے لوگوں میں اسے جاری کر دیا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایسا نہیں ہے کہ ایک قطار لگی تھی بیٹوں کی، دو ہی بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اور بڑی مدتوں کے بعد جو ہے، بڑے دعاؤں کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیٹے ان کو عطا فرمائے تھے۔ اور یہ جب باپ اس عمر کو پہنچتے ہیں کہ جس عمر میں بوڑھا باپ اپنے بچوں سے کچھ امیدیں لگاتا ہے کہ یہ ہمارا بڑے ہو کر ہمارا سہارا بنیں گے، 10-11 سال کی عمر رہی ہوگی، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور بنا کسی تعامل کے، بنا کسی رکاوٹ کے ابراہیم علیہ السلام یہ فرض ادا کرنے کے لیے بھی اپنے بیٹے کو لے کر نکل پڑتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا کچھ کر ڈالا انہوں نے، اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ آج ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں، گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ جو برا ہم جانتے ہیں کہ یہ برائی ہم کر رہے ہیں، مگر اس برائی کو ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہیں۔ ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور بعد کے لوگوں میں اسے جاری کر دیا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ راستہ میں وہ کشتی میں سوار ہوئے اور زیادہ افراد کی وجہ سے وہ ڈگمگانے لگی، چنانچہ قرعہ اندازی کی گئی کہ کسے کشتی میں سے اترنا ہوگا۔ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا اور وہ سمندر میں اتار دیے گئے۔ ایک مدت تک جب اپنی قوم کو دعوت دی حضرت یونس علیہ السلام نے اور قوم نے ان کی بات نہیں مانی، تو ابھی ہجرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ان سے کہا نہیں گیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، کہیں دوسری جگہ چلے جائیں۔ اس سے پہلے ہی حضرت یونس علیہ السلام نے وہ شہر چھوڑ دیا، اور کوئی دریا یا سمندر رہا ہوگا جس کو پار کرنے کے لیے وہ کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی جو ہے زیادہ افراد کی وجہ سے ڈوبنے لگی، ڈگمگانے لگی، تو کشتی والوں نے یہ فیصلہ کیا
کہ اب اس میں سے کسی کو اتار کر اس کا بوجھ ہلکا کر دیا جائے، تو ایسے ہی تو کسی کو اتار نہیں سکتے ہیں، لہٰذا قرآن اندازی کی گئی اور قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا اور ان کو دریا میں یا سمندر میں اتار دیا گیا، ڈال دیا گیا۔ اب وہاں پر جو ہے ان کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اس لیے ان کو مچھلی والے کے نام سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض جگہوں پر ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا، انہیں اپنے قصور کا احساس ہوا۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جب ان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو وہ فوراً اپنے اعمال کو کھنگالنے لگتے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا، اس وجہ سے ہم اس پریشانی، اس مصیبت میں مبتلا کیے گئے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کہی بھی ہے کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ تمہارے اوپر جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، وہ تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت زیادہ معاف کر دینے کے بعد، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں، ہمارے خطاؤں کو بہت زیادہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو کچھ تکلیفیں تھوڑی بہت ہم اٹھاتے ہیں، وہ ہمارے اپنے عمل کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام کو احساس ہوا اور انہوں نے جو ہے مچھلی کے پیٹ میں اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کیا۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے تسبیح پڑھ کر معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں استغفار نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ یہ کس نے کہا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ استغفار کتنی قوت والا عمل ہے، کتنی طاقت اپنے اندر رکھتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا، معافی چاہنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں رہنا، ایک تو مچھلی کا اندھیرا، سمندر کے پانی کا اندھیرا، ایسے اندھیرے میں رہ کر جہاں سے نکلنے کی کوئی امید نہ ہو، اب وہاں پر اللہ کا ایک بندہ اللہ سے معافی چاہ رہا ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ ہم بھی جب کبھی ایسی پریشانی اور ایسی مصیبت میں گھر جائیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو، دکھائی نہ دیتا ہو کہ کیسے یہاں سے خلاصی ہو سکتی ہے، تو ہمیں جو ہے اپنے رب سے فوراً رجوع کرنا چاہیے، اپنی غلطی کی معافی چاہنی چاہیے اور اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے راستہ نکال دیں۔ جو اللہ یوسف علیہ السلام کو جیل کے قید خانے سے نکال کر باہر لا سکتا ہے اور مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سے نکال کر ایک چٹیل میدان میں لا کر ڈال سکتا ہے، وہ اللہ ہمارے لیے بھی راستہ پیدا کر سکتا ہے۔ ہم بالکل مایوس نہ ہوں اپنے رب سے۔ اللہ تبارک حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کے بیٹے ایک سے ایک کر کے ایک ان سے جدا ہوتے گئے اور ایک وقت ایسا آیا کہ 3 بچے ان سے جدا ہو گئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں اپنا غم، اپنا دکھ، اپنا درد اپنے رب کے سامنے رکھتا ہوں، اور جتنا میں اپنے رب کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو انہوں نے بھی اپنا غم، اپنا درد اپنے رب کے سامنے رکھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے تینوں بیٹوں کو ان کے سامنے لا کھڑا کیا، اور غم کی وجہ سے روتے روتے جو آنکھ کی بینائی چلی گئی تھی، وہ بینائی بھی ان کی لوٹا دی، اور سب کچھ جیسا پہلے تھا اس سے بہتر انداز میں ان کے سامنے لا کھڑا کیا۔ یوسف علیہ السلام جس کے لیے وہ پریشان تھے، تڑپ رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے باپ کے سامنے بادشاہ بنا کر کھڑا کیا، بادشاہ بنا کر کھڑا کیا۔ تو ہمیں اپنے رب سے مایوس ہونا ہرگز نہیں ہے، حالات کیسے بھی ہوں ہم اپنے رب سے لو لگائے رہیں، انشاءاللہ ضرور ہمارے لیے راستہ کھلے گا، نکلے گا۔ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں استغفار نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ آخرکار بڑی سقیم حالت میں مچھلی نے انہیں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا، اور وہیں اپنی قدرت سے اللہ نے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کا پھل انہوں نے کھایا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف آئے، انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ سب مسلمان ہوئے۔ آپ ایک عرصہ تک رہے، پاک ہے آپ کا رب
عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ بتا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہم اپنے رب سے دعائیں تو کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری صحت کا معاملہ ہو یا ہمارے رزق کا معاملہ ہو یا جو بھی کچھ ہو یا جیسی بھی پریشانیاں ہوں، لیکن جس وجہ سے وہ پریشانیاں آئی ہیں وہ اس سے ہم اپنے آپ کو دور نہیں کرتے، دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اس کو اپنی زبان میں ہم یوں سمجھ لیں کہ دوائیں تو ہم کھاتے ہیں مگر پرہیز نہیں کرتے، اس لیے فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک طرف گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، دوسری طرف اللہ سے توبہ و استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، دعائیں بھی مانگتے رہتے ہیں۔ میں ایک مرتبہ سعید انور جو پاکستانی کرکٹر تھے، ان کی تقریر سن رہا تھا، تو انہوں نے جو ہے اپنے دوست کو، ان کا ایک دوست آیا ان سے ملنے کے لیے اور ان سے کہا کہ یار ہر روز جو ہے محلے میں چوری ہوتی ہے اور بہت ایک خوف سا رہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ڈرنے کی کیا بات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے آیت الکرسی پڑھ لیں اور پڑھ کر اس کے بعد دم کر لیں، جو بھی طریقہ حدیث میں بتلایا گیا وہ انہوں نے بتلایا ان کو، اور اس کے بعد سو جائیں بے خوف ہو کر، کیونکہ آپ نے ایک ایسا عمل کیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا ہے۔ تو انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ ان کا دوست کہتا ہے میں بہت خوشی جو ہے وہاں سے آیا کہ مجھے تو ایک اچھا سا عمل مل گیا ہے، اب ڈرنے کی کوئی بات ہے نہیں۔ تو اس نے وہ عمل کیا، آیت الکرسی پڑھی اور 3 گھنٹے جو ہے اس نے پھر اس کے بعد فلم دیکھا، 3 گھنٹے فلم دیکھا، سمجھ لیجئے ایک فلم اس نے پوری دیکھ ڈالی۔ یہ سعید انور ان کی یوٹیوب پہ یہ تقریر موجود ہے۔ اور اس کے بعد رات میں چور آیا اور خوب پٹائی بھی کیا اور مال بھی لوٹ کر لے کر گئے، گھر کا ساز و سامان بھی اڑا کر لے کر گئے۔ اب وہ صبح حیران پریشان ان کے پاس آیا کہ میں نے تو عمل کیا لیکن جو ہے آج تو ہماری بھی دھلائی ہو گئی اور سامان بھی ہمارے گھر کا گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے جو ہم نے بتایا تھا آیت الکرسی اسی انداز میں پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں پڑھی۔ بولے اس کے بعد کیا کیا؟ اس کے بعد بولے پھر ہندوستانی ایک مووی ہم نے دیکھی پوری۔ تو پھر پٹائی تو ہونی ہی ہے نا، ایک طرف تو وہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا عمل کر رہے ہیں اور دوسری طرف ایک مووی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ تو ہمارا بھی حال کچھ ایسے ہی ہے، اس لیے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو ہم اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے ہیں، مگر جس وجہ سے وہ تکلیف و پریشانی آئی ہوئی ہے اسے ہم چھوڑتے نہیں۔ رزق کی تنگی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا نماز پڑھنے سے رزق میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ اب وہ رزق کی تنگی ہے لیکن ہم نمازیں چھوڑ دیا کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک یعنی اشراق کے وقت تک سونے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر رزق کی تنگی ہے تو ہمیں یہ عمل ویسے بھی نہیں کرنا چاہیے، تنگی ہو یا نہ ہو، نہیں بھی ہوگی تو ہو جائے گی۔ یہ عمل ایسا ہے، اس برکت کا وقت ہے اور ہم نے سونے کا معمول بنایا ہوا ہے، تو پریشانی تو تکلیفیں تو آنی ہی آنی ہے۔ تو جب ہم کوئی ایسا کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہوں تو پہلے کھا لیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کیوں یہ تکلیفیں آ رہی ہیں۔ ظاہر ہو جائیں تو پہلے اپنے آپ کو اس سے روکیں، اللہ سے دعا کریں، تب جا کر فائدہ ہوگا۔ صرف آیت الکرسی پڑھ کر اور رات بھر مووی دیکھنے سے کام نہیں چلنے والا ہے نا۔ پرہیز، دوا کے ساتھ پرہیز ضروری ہے اگر ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو سورہ صاد کی ابتدا اس تبصرہ سے ہوتی ہے جو اللہ نے قریش مکہ کی ان باتوں پر کیا ہے جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، توحید اور دین کی دعوت کے جواب میں بطور مہم آبادی میں کہتے پھرتے تھے۔ فرمایا انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، انہی میں سے ایک بشر کیسے ڈرانے والا بن گیا، یہ تو جادوگر ہے نعوذ باللہ، اس نے تو سارے معبودوں کو ایک بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یقیناً یہ بات کسی اور غرض سے یعنی اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے، اور اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو بڑے بڑے مالدار سرداروں میں سے کسی کو بھیجنا تھا۔ اللہ نے جواب دیا کہ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ اگر یہ اتنے ہی اہم ہوتے کہ ہم ان سے مشورہ کر کے نبی بناتے تو پھر یہ عرش الہی پر چڑھ کر فیصلہ بدلوا لیتے۔
یہ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو اس شہر میں ہی شکست کھانے والا ہے۔ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ایکا والے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے اور گروہ تو وہ تھے، ان کے سامنے کیا حقیقت ہے، مگر میری سزا کا فیصلہ ان پر چپک کر رہا۔ یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا۔ یہ چاہتے ہیں کہ یوم حساب سے پہلے ہی ان کا حساب چکا دیا جائے۔ سورہ صاد کے بعد اس تراویح میں سورہ زمر کے 3 رکوع شامل ہیں۔ یہ سورہ مسلمانوں کے مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس صورت میں کہا گیا کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اگر ایک ملک یا زمین اللہ کی بندگی کرنے والے پر تنگ کر دی گئی ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصل مقصد واضح کیا گیا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے اور کسی دوسرے کی اطاعت اور عبادت سے اپنی خدا پرستی کو آلودہ نہ کرے، اور دین خالص صرف اللہ کا حق ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہمیں پہنچانے کا ذریعہ ہیں، اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بننے والوں کے متعلق بھی ان میں اتفاق نہیں۔ کوئی سورج، چاند اور ستاروں کو دیوتا اور ذریعہ بنائے ہوئے ہے، کوئی کسی اور کو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس علم نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ان کے اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہونے کا یقین ہو سکے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں بھی کچھ لوگوں کے عقیدے ایسے ہیں جو بزرگوں اور ولیوں کی قبر پر اس نیت سے جاتے ہیں کہ یہ جو ہے ہمارے اعمال کو یا ہمارے جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں ان کو اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یعنی انہوں نے ایک مثالیں دیتے ہیں کہ اگر بادشاہ سے ملنا ہے تو وزیر سے ملنا پڑے گا، اور ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں ان سے ملنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہوں کی طرح سے سمجھ لیا ہے۔ یہ ایسے عقیدے جو ہے مشرکین کے ہوا کرتے تھے، اور نہ کبھی اللہ کے پاس سے کوئی ناموں کی فہرست آئی ہے کہ سب ان کو اس حیثیت سے مان لیں۔ بس اندھی عقیدت میں محض اپنے قیاس سے اپنے پچھلوں کی اندھی تقلید کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے اختلاف ہونا ضروری ہے۔ پھر اللہ نے انہیں کاذب کفار کہا اور کہا کہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، یعنی ایسے لوگ جھوٹا گڑھا ہوا عقیدہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق ہی میں سے کسی کو یہ مقام دیتا، مگر خالق و مخلوق میں یہ رشتہ ناممکن ہے، چنانچہ پاک ہے وہ اس سے کہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ اللہ ہے اکیلا غالب۔ یہ مقام قرآن کے مشکل مقامات میں سے ہے۔ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو بھی بیٹا بناتا وہ بہرحال مخلوق ہوتا، اور مخلوق الوہیت میں شریک نہیں ہو سکتی، ہاں صرف برگزیدہ بزرگ ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، بناتا تو تمہیں ضرور خبر کرتا۔ اس نے اپنے رسولوں کو برگزیدہ کیا ہے، مگر وہ بھی اس کے بندے ہیں اور رسول ہیں، الوہیت میں شریک نہیں ہیں۔ اللہ اور کائنات کے صحیح تعلق کے بارے میں وضاحت کی کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے۔ اس نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک مقررہ وقت تک چلا جا رہا ہے۔ جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر فرمانے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، تاکہ وہ برے انجام سے بچیں۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کے بہت سے بد مزاج آقا ہوں، اور ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو کہ وہ اس کی خدمت کرے، اور سب ایک دوسرے کے خلاف حکم جاری کرتے ہوں، اور جس کی خدمت کرنے یا حکم ماننے میں وہ کوتاہی کرے وہی اسے ڈانٹنے پھٹکارنے لگے اور سزا دینے پر تل جائے۔ اس کے برخلاف وہ شخص ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہو اور اسے بس ایک ہی کی خدمت کرنی اور اسی کو راضی کرنا ہو۔ کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ سوچو کون امن اور چین میں رہے گا، ایک کا غلام یا بہت سے آقاؤں کا غلام؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے مشرکوں کو اس مثال کے ذریعے سے سمجھایا جنہوں نے اپنے سینکڑوں خدا بنا رکھے ہیں۔
اب سینکڑوں خداؤں کو راضی کرنا آسان کام ہے یا ایک خدا کا راضی کرنا آسان کام ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ مثال کے ذریعے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی اللہ کے سامنے جانا ہے اور ان لوگوں کو بھی وہیں پہنچنا ہے۔ آخر کار قیامت کے دن سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ 20ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔